بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی اور پیاز کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز اہم ہوتی ہے وہ ہمارا پاک صاف ہونا ہوتا ہے، مطلب طہارت۔ جہاں اسلام ہمیں باطنی طور پر پاک صاف ہونے کا بتاتا ہے، اسی طرح ظاہری طور پر پاک صاف رہنے کا شرعی حکم بھی دیتا ہے۔ جو اسلام نے ہمیں صفائی بتائی ہے، اس میں اوپر سے میلے ہوں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی پاک ہوں۔ لیکن ہر وقت میلے رہنا، مطلب اگر بہت زیادہ میلے ہو جائیں کہ جسم کا حلیہ ہی بگڑ جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ظاہری طور پر صاف ہونے سے پہلے اندرونی طور پر پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ گندگی کھاتے ہیں تو آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ کھائیں بھی ایسی چیزیں جو اچھی ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے جن سے بدبو آتی ہو، بے شک وہ حلال ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے، حالانکہ کلیجی حلال ہے، چونکہ کلیجی خون سے بنی ہوتی ہے اور یہ بدبودار پسینے کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز بھی نہیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے منہ میں سے بدبو آتی ہے، حالانکہ یہ حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے اور صحت کے لیے مفید بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی اور پیاز کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان سے جسم میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔